اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین ولعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، حسب عادت، حسب روایت، حسب وعدہ فقہی مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کرو اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو روزے کی ڈیفینیشن پیش کی اس کے 4 نکات تھے. پہلا نکتہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک مبتلا تھے روزہ سے پرہیز کرنا. یہ 4 نکات تھے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے. فجر کی اذان کے وقت سے مغرب کی اذان کے وقت تک مبتلا تھے روزہ سے پرہیز کرنا. اچھا، ایک مومن نے سوال کیا اور مجھے ایسا لگا کہ لوگوں کے ذہن میں شاید اس طرح کی بات ہوتی ہے. کہنے لگے مولانا جو آپ نے بتایا اس کے حساب سے تو ہم مغرب عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، افطاری ہم دیر سے کرتے ہیں، مغرب عشاء کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم کو جو ہے وہ روزے کا ثواب زیادہ ملے، جبکہ آپ نے بتایا کہ مغرب کی اذان کے وقت تو روزہ کھل جائے گا. تو ہم تو آج تک سمجھتے تھے کہ مغرب عشاء پہلے پڑھو تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ملے اور روزے کا ثواب ہمارا بڑھ جائے گا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے سوال واضح ہو جائے اچھی طرح سے، اس کے بعد جواب. یعنی مثال کے طور پر مجھے سوال کرنے والے کے سوال سے ایسا لگا، ممکن ہے ان کا مقصد یہ نہ ہو، مجھے ایسا لگا کہ مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ صبح مثلا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اصل ٹائم پہ روزہ کھولیے، اصل ٹائم روزہ بند کیجیے. فرض کریں صبح 5 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک روزہ رکھا، تو 5 سے 5 12 گھنٹے اور 6 اور 7 14 گھنٹے. تو یہ مومن یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی سب نے تو 5 سے لے کر 7 بجے تک روزہ رکھا 14 گھنٹے کا، میں افطاری کر رہا ہوں 7:30 بجے مغرب عشاء پڑھنے کے بعد. اب میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں. تو باقی سب کو 14 گھنٹہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، مجھے 14.5 گھنٹہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. مجھے جو سوال سن کر لگا وہ ایسا لگا کہ ایک آدمی نے موبائل پہ کیا، واٹس ایپ پہ کیا مجھے موبائل، ممکن ہے وہ یہاں کے ہوں بھی نہ، کسی اور جگہ کے ہوں، کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ
سب نے صبح 5 سے 7 تک روزہ رکھا 14 گھنٹے کا. میں نے چونکہ 7:30 بجے روزہ افطار کیا, مغرب عشاء پڑھ کے آرام سے, تو سب کو 14 گھنٹے کے, مطلب میں اپنی لینگویج میں بات کروں, کھارادر کی لینگویج میں, کہ سب کو 14 گھنٹے کا پگار ملے گا, میرے کو 14.5 گھنٹے کا پگار ملے گا, مجھے اوور ٹائم ملے گا, آدھا گھنٹے کا مجھے ایکسٹرا ملے گا. لیکن آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں ملے گا ایکسٹرا. تو جواب یہ کہ جی بالکل آپ صحیح سمجھیں, جو سب کو ملے گا وہ آپ کو ملے گا. آپ اگر 15 گھنٹے کے بعد روزہ افطار کریں گے تو آپ کو 1 گھنٹے کا ثواب زیادہ نہیں ملے گا, آپ کو بھی 14 گھنٹے کے روزے کا ثواب ملے گا, دوسرے مومن کو بھی 14 گھنٹے کے روزہ کا ثواب ملے گا. کیونکہ روزہ ہے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک بھوکا رہنا, وہ آپ نے رہ لیا, ثواب مل گیا. اس کے بعد آپ مغرب پہ کھانا کھاتے ہیں, آدھے گھنٹے بعد کھاتے ہیں, 1 گھنٹے بعد کھاتے ہیں, 2 گھنٹے بعد کھاتے ہیں, اس سے روزے کے ثواب میں اضافہ نہیں ہوتا. ہاں, تو معصوم کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مغرب عشاء پہلے پڑھو تاکہ تمہاری کیفیت روزے والی کیفیت ہو. روزہ تمہارا پورا ہو گیا مغرب کی اذان پر. ہاں, تم نے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو جس طرح تم نے بھوک اور پیاس کے عالم میں پورا روزہ گزارا تو مغرب عشاء تمہاری اس کیفیت میں ادا ہوگی, یقیناً اس کا پروردگار تم کو دے گا ثواب. اچھا, ایک بات بڑی اہم ہے, بڑی حساس ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, تھوڑی سی مشکل بات ہے, اور میں عام طور پر افطاری کے بعد تو خاص طور پر جو ہے مشکل باتیں نہیں کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے مشکل باتیں کرنے سے بھی نیند آتی ہے, تو سننے والوں کو تو ویسے ہی نیند آ جائے گی بیچاروں کو کہ مولانا صاحب روزہ رکھ کے آئے اور آپ اتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں. تو روزے کے بعد مشکل باتیں کرنا بنتا نہیں ہے. لیکن ایک مشکل بات میں آپ کو سمجھا سکوں, اللہ کرے میں آپ کے ذہنوں تک اپنی بات کو پہنچا سکوں, وہ یہ کہ پہلا نقطہ کیا تھا روزے کی ڈیفینیشن میں, اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے. تو ایک بات یاد رکھیے گا, اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور میں نے انجام دیا تو وہ عبادت ہے. اگر اس نے حکم نہیں دیا تھا اور میں کروں تو بدعت ہے. بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں تراویح کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اور میں کروں گا تو چاہے قرآن بھی پڑھوں گا وہ بدعت ہے. تو اگر اللہ نے مجھے 14 گھنٹے کے روزے کا حکم دیا ہے تو میں اس کو اپنی مرضی سے 14.5 نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں نا میں روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً اللہ یا واجب قربتاً اللہ, تو قربتاً اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ کر رہا ہوں جو اللہ نے حکم دیا ہے. تو جب اللہ نے حکم ہی نہیں دیا مغرب کی بات کرنے کا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں تیرا حکم پورا کر رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں فجر کی نماز 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں قربتاً اللہ, 3 رکعت قربتاً اللہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے نماز پڑھنا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے نماز پڑھنے میں, بڑا دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کا, لطف آ رہا ہے عبادت میں, معبود رمضان کا مہینہ ہے, مجھے 2 رکعت میں مزہ نہیں آ رہا, میں تیرے خاطر 3 رکعت پڑھوں گا, ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ نے 2 رکعت کا حکم دیا ہے. تو میں اپنی مرضی سے اس 2 رکعت کو 2.5 رکعت نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح اگر اللہ نے 14 گھنٹے کا حکم دیا ہے تو میں اس کو اپنی مرضی سے 14.25 گھنٹے بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو جیسے مغرب کی اذان کا وقت آئے گا اسی وقت آپ کا روزہ کھل گیا. اس کے بعد آپ نے چاہے آدھے گھنٹے بعد پانی پیا, چاہے 10 منٹ بعد پانی پیا, چاہے 5 منٹ بعد پانی پیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے, تو نیت کا بڑا کمال ہے. دیکھیں نیت کے اندر اصل میں یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں. آپ جتنی بھی نیتیں کرتے ہیں, نماز کی, روزے کی, وضو کی, حج کی, عمرے کی, تو ہر نیت کے اندر آپ 2 باتوں کا جواب دیتے ہیں. نمبر 1 کیا کر رہے ہو, نمبر 2 کیوں کر رہے ہو. آپ کہتے ہیں میں وضو کر رہا ہوں, غسل کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں, یہ سب جواب ہے کس چیز کا کہ کیا کر رہے ہو. کیوں کر رہے ہو کہ جواب ایک ہی ہے, قربتاً اللہ. وضو کر رہا ہوں کیوں, قربتاً اللہ. غسل کر رہا ہوں کیوں, قربتاً اللہ. نماز پڑھ رہا ہوں کیوں, قربتاً اللہ. روزہ رکھ رہا ہوں کیوں, قربتاً اللہ.
قربتاً الی اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے. قربتاً الی اللہ کا مطلب اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے نہیں. یہ سب بات کی میننگ ہے. یہ سب ملے گا, اللہ کا قرب بھی عطا ہوگا, انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی ملے گی, انشاءاللہ پروردگار جو ہے خود سے نزدیک بھی کرے گا, سب ہوگا. قربتاً الی اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے. وہ معبود ہے, وہ مالک ہے, اس کو زیب دیتا ہے حکم دینا. میں بندہ ہوں, میں نوکر ہوں, میں مخدوم ہوں, میں خادم ہوں, مجھے زیب دیتا ہے آرڈر کو پورا کرنا, تو بس میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. نہ وہ میری نماز کا محتاج ہے, نہ وہ میرے روزے کا محتاج ہے, نہ میرے وضو کی ضرورت ہے اس کو, نہ میرے غسل کی ضرورت ہے, نہ میری زکوٰۃ کی ضرورت ہے, نہ میرے خبز کی ضرورت ہے, نہ میرے حج کی ضرورت ہے اس کو, نہ میرے عمرے کی کسی چیز کا محتاج نہیں, وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ مالک ہے, اسے زیب دیتا ہے کہ وہ حکم دے. میں بندہ ہوں, مجھے زیب دیتا ہے کہ میں ذلت کے احساس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں. اس نے کہا ہے, ختم ہو گئی بات. مسلح پر آ گیا, اس نے کہا ہے بھوکا پیسہ رہنے کا, بھوکا پیسہ رہ لیا. اس نے کہا ہے خمس دینے کا, میں نے خمس دے دیا. اس نے کہا وضو کرنے کا, وضو کر لیا. جیسا وہ کہے گا ویسا کروں گا. اس کی شان ہے حکم دینا, میرا کمال ہے اسے حکم کو پورا کرنا. ایک جملہ یاد آ گیا, امیر کائنات کی شہادت کی شبیں آئیں گی تو آپ سنیں گے انشاءاللہ بہت ساری باتیں. والا کائنات کے 2 جملے ہیں جو مناجات کے جملے ہیں, ویسے تو 3 ہیں لیکن 2 جملے آپ کے سامنے بڑے زبردست جملے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. کہتے ہیں پروردگار, اچھا مناجات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مناجات کا مطلب ہوتا ہے, اچھا لفظ مناجات بہت استعمال ہوتا ہے اردو میں. مناجات نکلا ہے عربی زبان کے لفظ سے نجوا. نجوا سے نکلا ہے مناجات. نجوا یعنی کسی کے کان میں سرگوشی کرنا. جب آپ کسی کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں نجوا. قرآن میں ایک آیت بھی ہے جس کا نام ہے آیہ نجوا. مجھے آیت کے الفاظ پورے یاد نہیں ہے لہٰذا وہ نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن قرآن نے حکم دیا. ایک مرتبہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے, سب بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ سائڈ پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس, کان میں اپنی بات کرتے تھے. اچھا کان میں بات کون کرتا ہے؟ جو نزدیک کا بندہ ہوتا ہے. اب میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ہلکے پھلکے انداز میں. یعنی وہ اپنے نمبر بڑھا رہے ہوتے تھے کہ بھائی باقی سب کو تو جو ہے ویسے اللہ کے رسول کی بات کرنے کی اجازت نہیں, ہم اللہ کے رسول کے نزدیک کے ہیں تو ہم اللہ کے رسول سے کیا بات کرتے ہیں؟ سرگوشی میں بات کرتے ہیں, کان میں آ کے بات کرتے ہیں. پروردگار کو انداز اچھا نہیں لگا. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے, آج سے کسی کو اجازت نہیں ہے نجوا کرنے کی. نجوا کرنے کی اجازت صرف اسی کو ہے جو صدقہ دے اور اس کے بعد آ کر نجوا کرے. یعنی پہلے جیب میں پیسہ ہاتھ ڈالے, پیسہ نکالے, رائے خدا میں صدقہ دے, صدقہ دے گا اس کو ایک نجوا کی اجازت مل جائے گی. سارے پیچھے ہٹ گئے. کائنات میں ایک ہی انسان نظر آیا اس کے بعد نجوا کرنے والا, وہ تھا کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. والا کائنات فخر کیا کرتے تھے, میں وہ انسان ہوں جس نے قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس پر اکیلے ایک انسان نے عمل کیا ہے, وہ علی ابن ابی طالب آئے نجوا. اور اس کے بعد وہ آیت منسوخ ہو گئی. پھر کہا کہ نہیں اب یہ کسی کے لیے بھی نہیں. اس وقت امیر کائنات نے اس آیت پہ عمل کیا, کائنات میں کسی. تو نجوا سے نکلا ہے مناجات. نجوا ہوتا ہے ون سائیڈڈ سرگوشی, ایک آدمی سرگوشی کرے. جب دونوں آپس میں سرگوشی میں بات کریں اسے کہتے ہیں مناجات. تو عام طور پر اب ہمارے ہاں تو مناجات بڑے ایک الگ معنی میں استعمال ہونے لگا ہے اردو زبان میں, ورنہ عربی میں 2 افراد اگر باتیں کر رہے ہوں آپس میں, ماں بیٹی بات کر رہے ہیں چپ کے کہا جائے گا مناجات کر رہے ہیں. باپ اور بیٹی چپ کے بات کر رہے ہیں, کسی کو آواز نہیں آ رہی, کہا جائے گا کیا کر رہے ہیں؟ مناجات کر رہے ہیں. تو کہا کہ رب العزت کے ساتھ مناجات کرو, یعنی اس طرح سے بات کرو کہ صرف تمہیں پتا ہو, تمہارے رب کو پتا ہو, تیسرے کو کک پتا نہ ہو. تو مولا کائنات جو ہے وہ پروردگار سے نجوا کرتے ہیں. 2 جملے مناجات کے بڑا زبردست جملے ہیں.
فرماتے ہیں الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. معبود علی کی عزت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے. کفا بعزا، علی کی عزت کے لیے ایک ہی بات ہے، ان اکون لک عبدا، معبود میری اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی کہ میں تیرا بندہ ہوں. پھر خدا سے مخاطب ہو کے کہتے تھے وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور معبود میرے لیے اس سے بڑا فخر کیا ہوگا کہ تو میرا پروردگار ہے. یا علی اور اس کے بعد تیسرا جملہ معمر کائنات کا اسی مناجات کا، چلیں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کے بعد تیسرا جملہ فرمایا، دونوں باتیں کرتے تھے نا، اللہ کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون علی ربا. تو اس کے بعد علی بن ابی طالب پروردگار سے جملہ کہتے تھے، فرماتے تھے انت کما احب فاجعلنی کما تحب. معبود تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے، معبود تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے. فجعلنی کما تحب، معبود مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. بڑی کمال کی بات ہے، اس کی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو میں نے عرض کیا کہ مغرب کی اذان کا وقت آئے گا تو افطار کا وقت ہو جائے گا، خود بخود روزہ کھل جائے گا. اس کے بعد پھر جناب علی جو ہے وہ ثواب و عذاب وہ جانے، لیکن ٹائم کے حساب سے اتنا ہی ثواب ملے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، 14 گھنٹے ساری دنیا بھوکا رہتی ہے، ثواب سب کا برابر نہیں ہوتا. سو کر گزارنے والے کا ثواب اور ہے، قرآن کی تلاوت پڑھ کے گزارنے والے کا ثواب اور ہے، رزق حلال کمانے کے لیے خون پسینہ اس گرمی میں بہا کر بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے کا ثواب اور ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر روزہ رکھنے والے کا ثواب اور ہے، مٹی میں کھڑے رہ کر مزدوری کرنے والے روزے دار کا ثواب اور ہے. وہ دینا اس کا کام ہے، کس کو کتنا نواز دے، وہ کس کو کتنا کم دے، اس کی مرضی ہے. باقی ٹائم کے اعتبار سے مغرب کی اذان کا وقت آئے گا، افطار کا وقت ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ابھی 5 منٹ میں چونکہ ہمارا عنوان ہے خطبہ متقین امیر الکائنات کا، تو وہ خطبہ آپ کے سامنے پڑھوں اور اس کے فوراً بعد پھر مجھے آج 2-5 منٹ بہرحال شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بہرحال بات کرنی ہے. آج بی بی کی وفات کی شب ہے. مولا کائنات جب متقین کے خطبے پر بات کرتے ہیں تو ایک مقام پر آ کر کہتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے ایک تمہید بیان کی مولا کائنات کہ پروردگار نے انسانوں کو خلق کیا، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی، ان کی اطاعت سے بھی بے نیاز تھا، ان کی معصیت سے بے خطر تھا، وہ ضرورت نہیں تھی اس کو. پھر متقین کی صفات بیان کی امام نے، اور اس کے بعد امام آئے اما اللیل، رات ان کی کیسے گزرتی ہے، فصافون اقدامہم، ساری کل بات کی، اس کو میں نہیں پڑھ رہا ہوں. پھر امام شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّهَارُ، ان کا دن کیسا گزرتا ہے، صاحبان تقویٰ کا دن کیسا گزرتا ہے. وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاء علماء ابرار اتقیاء. سب سے پہلی خصوصیت صاحبان تقویٰ کی یہ علماء، علماء جمع ہے صاحب حلم انسان، یعنی کیسا انسان ہے یہ روزے دار، یہ متقی. امام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حلم ہے، برداشت ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے گا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ طاقت کا مسئلہ ہے، وہ اقتدار کا مسئلہ ہے. میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی، گھر کے اندر بیوی کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بچوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، ہر جگہ پر ہمارا مسئلہ ہے. میرے سامنے کوئی کیسے کھڑا ہو گیا، میں موٹر سائیکل پر ہوں، میرے سے آگے وہ رکشہ والا کیسے نکل گیا، وہ سائیکل والا مجھے کیسے ڈاج دے کے نکل گیا، وہ گاڑی والا میرے سے کیسے آگے نکل گیا، اس نے مجھے ہارن کیسے مار دیا. انسان سے برداشت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اگر متقی بننا ہے تمہاری سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ تمہارے اندر برداشت ہے.
تمہارا سر اس لیے نہیں جھکا کہ تم کمزور ہو، تمہارا سر اس لیے جھکا ہوا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم سے بڑا طاقتور تمہیں دیکھ رہا۔ علماء حلم کے بعد علم ہے، یعنی امیر کائنات کے نزدیک تقویٰ کے لیے علم دوسری صفت ہے، حلم پہلی صفت ہے۔ تمہارے اندر برداشت کرنے کا حوصلہ کتنا ہے؟ انسان کہاں پر طاقت دکھاتا ہے؟ اب بی بی کی ویسے بھی آج وفات کی شب ہے، میں کیا قصوں کہانیوں میں جاؤں۔ انسان برداشت غصہ کس پہ دکھاتا ہے؟ بعض اوقات اپنی شریک حیات پہ انسان سمجھتا ہے کہ بابا یہ عورت جو میرے گھر پہ آ کر ہے یہ میری نوکرانی ہے، یہ میری کنیز ہے، میں اس کو ماروں، میں اس کو پیٹوں، میں اس کو بدتمیزی کروں، میں اس کے ساتھ بد زبانی کروں۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیں، جو اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو وہ اس کے ساتھ کرو۔ تمہیں پسند ہے تمہاری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے تمہارا داماد؟ برداشت کرتے ہو تو پھر مارو اپنی بیوی کو۔ تمہیں اچھا لگتا ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہارا داماد جو ہے وہ گالی دے ماں بہن کی؟ تم تو مسئلہ نہیں۔ تمہیں اچھا لگتا ہے تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو ذلیل کرے؟ ٹھیک ہے، تم بھی ذلیل کرو۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں۔ علماء امام فرماتے ہیں پہلی خصوصیت علم، برداشت۔ تمہارا علم بعد میں، تمہارے اندر اپنے نفس پر قابو پانے کی طاقت کتنی ہے، علم کتنا، برداشت کتنی۔ میں آپ کو قصہ سناؤں۔ امیر کائنات کی تربیت، مکتب کا تربیت یافتہ سپاہی ہے، مالک اشتر، نام سنا ہوگا آپ نے۔ مالک اشتر امیر کائنات کی لشکر کا سپہ سالار ہے۔ یعنی 3 جملے کہوں گا مالک اشتر کو سمجھانے کے لیے۔ علی کی جو حیثیت پیغمبر کے لیے تھی، عباس کی جو حیثیت حسین کے لیے تھی، مالک اشتر کی وہ حیثیت جو ہے وہ امیر کائنات کے لیے تھی۔ خود فرماتے مولا کائنات، کان علی، مالک اشتر کے بارے میں، کما کنت للنبی، میرے لیے مالک اشتر وہی تھا جو میں اپنے نبی کے لیے تھا۔ اتنا بڑا نام ہے مالک اشتر، اور بڑا ناز ہے مولا کائنات کو مالک اشتر پر۔ مالک اشتر ایک دن کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، کسی دکاندار کے پاس گئے، کچھ بات کی، کچھ قیمت میں بات کی، کم زیادہ کی۔ وہ پہچانتا نہیں تھا۔ آج کل کا دور تو ہے نہیں کہ سوشل میڈیا پہ شکل وائرل ہو جاتی ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کون ہے۔ پچھلے زمانے کے بادشاہوں کے بارے میں بہت ملتا ہے کہ وہ بیس بدل کر آتے تھے۔ وہ بیس نہیں بدلتے تھے، وہ خالی عام لوگوں کے کپڑے پہن لیتے تھے، بیس بدل جاتا تھا۔ اپنے غلاموں اور فوجیوں کے ساتھ نہیں چلتے تھے، تو ختم ہو گئی بات۔ پھر کون پہچانے گا کہ بادشاہ چل رہا ہے کہ غلام چل رہا، کیونکہ ہر ایک نے تو بادشاہ کو دیکھا نہیں ہوتا تھا۔ مالک اشتر بھی جو ہے گزر رہے تھے، وہ کو پہچانتے نہیں تھا دکاندار، باقی آس پاس کے دکاندار پہچانتے تھے۔ مالک اشتر نے ایسے کوئی بات کی ہوگی، اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے مالک اشتر کو سینے پہ ہاتھ مارا، دھکا دیا، نکل جایا تھا۔ اب یہ عربوں کی بدتمیزی کا آخری لیول ہے۔ آس پاس کے دکاندار دیکھ رہے تھے، وہ کانپنے لگے کہ اگر مالک اشتر کو کم غصہ آیا تو یہ تباہ ہو جائے گا، زیادہ غصہ آیا تو پوری مارکیٹ تباہ ہو جائے گی، ہمارا لینا نہ دینا۔ لیکن اس کو غصہ آیا، وہ کہے گا مارکیٹ ختم کرو، یہاں سے ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ کسی کی بولنے کی ہمت نہیں۔ مالک اشتر وہاں سے نکل گئے، جیسے ہی وہاں سے نکلے، گلی سے باہر نکلے، سارے دکاندار آس پاس کی، کہا تو نے کیا کیا بدبخت انسان، تجھے پتہ یہ کون تھا جس سے تو نے بدتمیزی کی؟ کہا نہیں مجھے کیا پتا کون تھا۔ کہا یہ مالک اشتر تھا، نام تو اس نے بھی سنا ہوا تھا۔ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اب وہ کاروبار چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، مال چھوڑ کے بھاگا کہ بابا اس سے پہلے کہ وہ میرے خلاف فرمان صادر کریں، مجھے تباہ کر دیں، میں بزم ہو جاؤں، میں جا کے ان سے معافی مانگ لوں۔ اب وہ جا کے وہ گلی کے نکڑے پہنچے، کسی نے مالک اشتر کو دیکھا، بولا ادھر گئے، وہاں پوچھا، بولا ادھر دیکھا، بولا ادھر گئے، ادھر گئے، 3-4 گلیوں کے بعد مسجد تھی، آخری بندے نے بتایا، بولا ہم نے دیکھا وہ مسجد میں جا رہے تھے، وہ مسجد میں چلا گیا، دیکھا مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ گیا وہیں پر جہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے نماز کھڑے فارغ ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا مالک معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں نے بڑی بدتمیزی کی آپ کے ساتھ۔ مالک نے اٹھا کر دیکھا، کہا وہی بندہ ہے، رو کر ایک جملہ کہا بندے خدا تجھے بتاؤں میں یہاں پر کیوں آیا ہوں؟ کہا حضور بتائیے۔ کہا میرا نماز پڑھنے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو اپنے کام سے نکلا تھا، مجھے دوسرے کام سے جانا تھا، جب تو نے بدتمیزی کی مجھے غصہ آ گیا،
میں مسجد میں آیا 2 رکعت نماز پڑھ کے تیری معافی درخواست کروں رب العزت کی بارگاہ. غصہ پینے کا کمال بھی انہی لوگوں کا ہے جنہیں غصہ کرنے کا حق ہے، جن کے پاس غصہ کرنے کی طاقت ہے. بیوی تو بیچاری غصہ کر ہی نہیں سکتی، اس کی مجال ہے غصہ کر کے دیکھا. اولاد چھوٹی بیچاری وہ تو غصہ کر نہیں سکتی. بوڑھے ماں باپ تو بیچارے ہے، بوڑھے ماں باپ کی حیثیت تمہارے سامنے غصہ کریں، تم جوان ہو، بڑا خون ہے تمہارے اندر، طاقت ہے بڑی. ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں، بچے چپ ہو جاتے ہیں، بیوی چپ ہو جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے میں بڑا ترم خان ہوں. علماء ان کے اندر حلم ہے، ان کے پاس علم ہے. ابرار اتقیاء، وہ نیکوکار نظر آتے ہیں، وہ پرہیزگار نظر آتے ہیں. قد براہم الخوف بری القدا ہے، ینظر علیہم الناظر فیحسبہم مرضا. خوف نے انہیں تیروں کی طرح لا کر چھوڑا ہے. دیکھنے والا انہیں دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ بیچارے بیمار ہیں، حالانکہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی. اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے. فطور نہیں ہوتا، انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہوتا ہے. وہ اپنے اعمال کی کم مقدار کی وجہ سے مطمئن نہیں ہوتے، زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے، اپنے ہی نفسوں پر الزام رکھتے ہیں، اپنے اعمال سے خوفزدہ رہتے ہیں. جب ان میں سے کسی کو سراہا جاتا ہے، جب کسی متقی کو کہا جاتا ہے بابا کیا بڑا انسان ہے، کیا صاحب تقوی انسان ہے، تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں، اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے. پھر وہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر درخواست کرتا ہے پروردگار ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا، میرے متعلق جو یہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا، اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں ہے. عزیزان، کچھ میری خواہش ہے سورہ متقین، یہ خطبہ متقین پر بات ہو. آج جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات کی شب بھی ہے. دل چاہ رہا ہے کچھ بی بی کا تذکرہ کروں، کائنات کی وہ عظیم بی بی. یعنی بڑی تفصیلات ہیں شہزادی خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. خدا نصیب کرے انشاءاللہ مکہ مکرمہ جائیں. جو لوگ گئے ہیں ان کو فوراً یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، یاد بھی آ جائے گی وہ منظر. اور جو اب تک نہیں جا سکے، خدا سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی پروردگار ان کو بھی نصیب کرے جا کر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں. ایک قبرستان ہے، قبرستان ہجون کہلاتا ہے، جس کو آپ آج اپنے علاقے میں جنت المعلیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں. سعودی حکومت نے اس طرح سے وہ قبرستان ڈیولپ کیا ہے کہ ایک پل ہے جو اس قبرستان کے اوپر سے گزرتا ہے. اس پل پہ کھڑے ہوں تو ادھر بھی جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے، پل کے اس طرف بھی جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے. تو جو زیارت کرتے ہیں، جتنے بھی دنیا سے گروپ آتے ہیں اہل بیت اطہار کے ماننے والے، وہ اسی پل پہ کھڑے رہ کر دور سے جناب ابو طالب کی زیارت بھی پڑھتے ہیں، جناب ابو عبد المطلب کی زیارت بھی پڑھتے ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زیارت بھی پڑھتے ہیں. دور سے ایک ٹوٹی ہوئی اجڑی ہوئی قبر نظر آتی ہے، کوئی گنبد نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی بارگاہ نہیں ہے. یہ اس عظیم بی بی کی قبر ہے جس کو ایک زمانے میں ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، عرب کی بے تاج بلکہ. جب اس کو سلام کرتے ہیں نا، زیارت پڑھتے ہیں، تو ایک جملہ آتا ہے السلام علیک یا بنت ابراہیم الخلیل، اے ابراہیم خلیل کی بیٹی تجھ پر ہمارا سلام. نسل میں جناب ابراہیم کی نسل سے، پیغمبر اکرم بھی جناب اسماعیل کی نسل سے. بہت بڑا مرتبہ ہے. ظاہراً ماں کی طرف سے جناب عیسیٰ یا ان کے کسی وسیع کی نسل سے. ورقہ بن نوفل جو ان کا کزن تھا وہ کرسچن تھا، وہ عیسائی تھا. بڑا ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کی ریل پیل. جن علماء نے مبالغہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی بی کا مال جو صرف جاتا تھا، مال تجارت 80,000 اونٹوں پر جاتا تھا. میں کہتا ہوں کہ 80,000 نہیں ہوں گے، ایک صفر کم کر دیتا ہوں، 8,000 تو ہوں گے. 8,000 نہیں ہوں گے، 800 تو ہوں گے.
100 برابر بڑھایا ہوگا نا. اتنا تو طے ہے کہ لمبے لمبے کاروان جاتے تھے بیوی کے تجارت کا سامان لے کر. آج اگر کسی کے 100 ٹرک چل رہے ہو نا مال لے کر ایک ساتھ, تو وہ بادشاہ کہلایا اپنے علاقے کا. اس زمانے میں 800 اونٹ سامان لے کر چلتے تھے. کتنے غلام ہوتے ہوں گے جو ان کا خیال رکھتے ہیں, کتنے کنیزیں ہوتی ہوں گی جو خیال رکھتی ہوں گی, نہ جانے کتنے ملازم ہوتے ہوں گے جو خیال رکھتے ہوں گے. اور وہ شہزادی خدیجہ الکبریٰ خود اپنی غذا کا سامان لے کر غار حرا کی چوٹی تک غذا پہنچانے کے لیے جاتی. میں پھر دعا دوں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی, خدا مکے کی زیارت نصیب کرے. واقعا دل میں حسرت ہونی چاہیے مومن کے کہ میں جاؤں ایک مرتبہ مکہ دیکھوں, جا کر مدینہ منورہ جاؤں, بی بی کی جڑی ہوئی قبر کو دیکھوں, اللہ کے رسول کو بڑا درد ہے وہاں پر, بڑا درد ہے. خدا گواہ جو آسانی, جو عبادت کی لذت کبھی مشہد میں, کبھی کربلا میں, کبھی نجف میں, کبھی کاظمین و سامرہ میں ملتی ہے نا, وہ والی آزادی نہیں ملتی وہاں پر. بڑی سختیاں ہیں. لیکن مومن نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ کیونکہ مومن نہیں جاتا تو ویسے تو کوئی بھی نہیں آتا, اور کون آئے گا وہاں پر؟ بی بی خدیجہ اس عرب کے پہاڑیوں میں, آج اگر کوئی ایک مرتبہ عمرے پہ چلا جائے, حج پہ چلا جائے, 10 دن کا سفر, 20 دن کا سفر, 30 دن کا سفر, 40 دن کا سفر, اور ایک دن اگر موقع نکال کے وہ غار حرا چلا جائے تو قیامت تک وہ زندگی بھر فخر کرتا ہے, بابا میں ایک مرتبہ غار حرا جا کے آیا ہوں. اس ایک مرتبہ جانے کے لیے مجھے پتا ہے پانی کی بوٹل الگ لے گا, اور پتہ نہیں پیپسی الگ لے گا, اور جناب علی جاگرز الگ پہنے گا, اور صاحب گاڑی مجھے وہاں تک چھوڑ کے آئے پہاڑی کے دامن تک, تو وہاں سے پھر میں اوپر چڑھوں گا, تو گاڑی وہاں تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے. پھر انسان جو ہے وہ 4 مرتبہ سانس لیتا ہے, اور پھر پاپا بی بی خدیجہ جاتی تھی اکیلی جا رہی ہیں اس گرمی کے اندر, اس غار حرا کی بلندی تک, اس پہاڑی پہ جاتی. سر خدا گواہ میں نے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں پڑھا ہے. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جاؤ پیغمبر کے پاس اور جا کر پیغمبر کی خدمت میں یہ فرماؤ, یہ عرض کرو, حبیب خدا پروردگار فرماتا ہے میری کنیز آپ کے لیے غذا کا سامان لے کر آ رہی ہے. پروردگار نے کہا ہے اے حبیب خدا جب خدیجہ سامان غذا لے کر آئیں تو رب العزت کی خواہش ہے کہ خدیجہ کی خدمت میں اللہ کا سلام عرض کیجیے گا. کمال ہے جی, جس بیوی نے کچھ نہیں رکھا اپنے لیے. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ جو مشہور کتاب ہے نا ملیکۃ العرب, مصنف لکھتے ہیں کہ یہ خدیجہ طاہرہ وہ بیوی ہیں جس نے لفظ ام المومنین کی لاج رکھ لی, لاج رکھ لی. خدا کی قسم امیر ام المومنین کے لفظ کو عزت مل گئی جناب خدیجہ کی وجہ سے. کچھ بھی اپنا نہیں رکھا. ایک مرتبہ تاریخ عرب, تاریخ اسلام بتا دے کہ بی بی خدیجہ نے ایک مرتبہ زبان کھولی ہو کہ یا رسول اللہ آپ سے شادی کرنے کے بعد مجھے ملا کیا. ایک مرتبہ, ایک تاریخ, جھوٹی تاریخ دکھا دے کوئی, کچھ نہیں. آخر تک اس طرح سے رسول پر نچھاور رہی ہیں یہ بی بی, اس طرح سے اس نے جو ہے وہ زوجیت کا حق ادا کیا. خدا کی قسم یہ عجیب ہے. پیغمبر کی جو کنیت ہے ابو القاسم, جانتے ہیں نا ابو القاسم پیغمبر کی کنیت ہے. قاسم کون تھے؟ ابو القاسم یعنی قاسم کے بابا. قاسم کون تھے؟ کافی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سگے بھائی. پیغمبر کے پاس بیٹی بعد میں پیدا ہو, یہ بیٹا پہلے پیدا ہو. جناب خدیجہ کی بطن سے پیغمبر کو اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا قاسم. آج بھی جب جنت المعلیٰ کی زیارت پہ جاتے ہیں تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابو طالب کو سلام کرتے ہیں, عبد المطلب کو سلام کرتے ہیں, جناب خدیجہ کو سلام کرتے ہیں, وہیں پر ایک زیارت جناب قاسم کی پڑھی جاتی ہے, پیغمبر کے فرزند جناب زہرا کے سگے بھائی. ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا. اسی وجہ سے مشرکین مکہ پیغمبر اکرم کو ابتر کہتے تھے, اور پھر اس کے جواب میں کوثر نازل ہوئی. اور ظاہری اعتبار سے اس وقت جناب خدیجہ کا سن اتنا ہو چکا تھا کہ اب امید نہیں تھی کہ اولاد ہوگی.
اس وقت پروردگار نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، محمد تیرا دشمن ابتر رہے گا، تو ابتر نہیں رہے گا. اور زہرا کی صورت میں کیا خیر کثیر عطا کیا پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو. تحفہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، اس کے لیے اتنے ہی قیمتی ظرف کا انتخاب کیا جاتا ہے. ہر تحفہ ہر ظرف میں نہیں رکھا جاتا. وجود مقدس سے شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے پروردگار عالم نے جس پاک و پاکیزہ بطن کا انتخاب فرمایا، اس بی بی کا نام ہے خدیجہ طاہرہ، وہ ملکۃ العرب. ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ. ایک مرتبہ پیغمبر گھر میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں چہرہ اترا ہوا ہے اللہ کے رسول کا. جناب خدیجہ فرماتی ہیں یا نبی خدا کیا بات ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ مشکل میں ہے مسلمان، مکے والے مشکل میں ہے، قحط آیا ہوا ہے، لوگوں کے پاس غذا خریدنے کے پیسے نہیں ہے. اچھا. بعض روایتوں میں شہزادی کونین نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو سونے کے سکے وہ لے کر آؤ. اس زمانے میں جو ویلتھ سٹور کی جاتی تھی یا ویلتھ جمع، ہمارے آج کل ہم لوگ بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں، رائٹ، پیسے روپے کی صورت میں لاکرز میں رکھ دیتے ہیں، ڈالرز کی صورت میں، زیورات. اس زمانے میں جو ہوتا تھا 2-3 طریقوں سے ویلتھ رکھی جاتی تھی. سونے کے سکے ہوتے تھے، دینار کہتے تھے اس کو، چاندی کے سکے ہوتے تھے، درم کہتے تھے، پورے اس کے بورے بھرے ہوتے تھے اگر بہت مالدار لوگ ہوتے تھے، ورنہ ایک پوٹلی میں ہوتے تھے. جانوروں کی صورت میں ویلتھ اسٹور کی جاتی تھی، زمینوں کی صورت میں ویلتھ پلاٹ خریدے جاتے تھے. جناب خدیجہ نے فرمایا صرف سونے کے سکے لے کر آؤ. غلام سونے کے سکے لا کر ڈھیر کرنا شروع کیے، بوریوں کی بوریاں کھولنا شروع کی. ڈھیر اتنا لگ گیا، تاریخ کا جملہ عجیب ہے، ادھر بیٹھے ہوئے پیغمبر ادھر بیٹھے ہوئے خدیجہ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، اتنا ڈھیر لگ گیا. ادھر بیٹھی ہوئی خدیجہ ادھر بیٹھے ہوئے محمد کو نہیں دیکھ پا رہی. اس کے بعد غلاموں سے کہا مکے کے سرداروں کو بلا کر لاؤ. 2-3 جو سردار تھے بڑے بڑے اپنے غیر جو بھی، سب کو بلا کر لا. کہا بیٹھو. بی بی خدیجہ نے بلایا. کیا بات ہے؟ کہا سرداروں گواہ رہنا، یہ مال کی مالکن آج تک میں تھی، آج اس مال کے مالک محمد ہے. ابھی بھی خدا جس کو جو دینا ہے، جس طرح دینا ہے. میں کیسے عرض کروں، بعثت کا ظاہراً 8واں-9واں سال ہے جب شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا. شیب ابی طالب کا واقعہ اب ظاہر سے مجھے پرانا سنانے کا ٹائم نہیں ہے. جب مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلسل مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے اللہ کے رسول کا، خاندان ابو طالب کا، خاندان عبد المطلب کا کسی طرح کا تعلق نہیں رکھیں گے. 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا. اور عجیب درد ہے، یہ بائیکاٹ کیا تھا؟ نہ رشتہ لیں گے، نہ رشتہ دیں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کریں گے، نہ ان کو جینے نہیں دیں گے. نکل جائیں مکہ سے، چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ ان کو نہیں جینے دیں گے. جناب ابو طالب نے طریقہ کار اپنایا، سارے خاندان کو لے کر اپنے گھر میں محصور ہو گئے. شیب ابی طالب مکے کی وادیوں میں ایک وادی کے اندر جناب ابو طالب کا گھر تھا، شیب ابی طالب، اس کے اندر سارے محصور ہیں. بہت کم گھر سے باہر نکلتے ہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. مشرکین مکہ کا حال یہ تھا، پیغمبر کے گھرانے سے اگر کوئی روٹی خریدنے آتا تھا 1 درہم کی روٹی 10 درہم میں خریدتے تھے، لیکن 1 درہم میں پیغمبر کو نہیں خریدنے دیتے تھے. 3 سال تک خاندان ابو طالب، خاندان پیغمبر بڑے درد اور تکلیف اور سختی کے عالم میں رہا. ایک جملہ مجھے کہنے دیں، اگر سمجھ سکیں اس جملے کو اور اس جملے کا اگر حق ادا کر سکیں، سینے سے آہ نکلے کافی ہے. شب عاشور حسین ابن علی کے خیموں سے العطش العطش کی صدا بعد میں آئی ہے. شیب ابی طالب سے 6 سال کی فاطمہ زہرا کی العطش العطش کی صدا پہلے آئی. کیا عرض کروں میں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں. 3 سال تک کئی دن کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا. بڑی تکلیف کے عالم میں جناب ابو طالب ہے، جناب
خدیجہ کبریٰ، خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب جو ایک زمانے میں تھی، ملکہ کہلاتی تھی، اتنے درد برداشت کیے، اتنے غم برداشت کیے، ایک مرتبہ اوف نہیں کی یا رسول اللہ آپ کے گھر پر آ کر میں تکلیف میں آ گئی. سلام ہے ہمارا اس ام المومنین خدیجہ طاہرہ پر. جاتے جاتے اللہ کے رسول سے جب وفات کا وقت نزدیک آئے، دنیا سے جانے کا وقت نزدیک آیا، وصیت فرماتی ہیں اے حبیب خدا آپ کو پتہ ہے نا پروردگار نے مجھے کتنی عزت دی ہے، ام المومنین کا ہے. یا رسول خدا میں راضی نہیں ہوں، میرے مال سے میرا کفن بھی مت نکالنا. یا رسول اللہ آپ اتنا کیجئے گا، اپنے اترے ہوئے کپڑوں میں سے کسی ایک کپڑے سے مجھے کفن دے دیجیے. اور تاریخ گواہ ہے اللہ کے رسول نے اپنے پیراہن میں جناب خدیجہ کو کفن دیا، سب کچھ قربان کر دیا. بس 2 جملے ذکر مصائب، زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا، آسان نہیں ہے جناب خدیجہ کی مصائب پڑھنا. مجھے نہیں پتا شہزادی خدیجہ کبریٰ کے جنازے کو کیسے تیار کیا گیا، کس نے غسل دیا، کیسے کفن دیا. مجھے اتنا پتا ہے جب بی بی دنیا سے گئی ہیں، فاطمہ زہرا کی عمر جو بہت زیادہ بتائی گئی نا، 7 سال کا سن بتایا گیا ہے. 7 سال کی بچی جب ایک ہی جس کا سہارا ماں ہو، جب ماں کے جنازے کو اٹھایا ہوگا، میرا دل کہتا ہے فاطمہ زہرا ماں کے جنازے سے لپٹتی ہوں گی، فریاد کرتی ہوں گی بابا میری ماں کو کہاں لے کر جا رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا دل چاہتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہمارا پرسہ قبول کریں. لیکن بی بی پھر بھی بڑی خوش نصیب ہو، رسول جیسا باپ سر پہ موجود ہے. جب آپ ماں کے جنازے سے لپٹتی ہوں گی، اللہ کے رسول سر پر ہاتھ پھیرتے ہوں گے، سینے سے لگاتے ہوں گے، دلاسا دیتے ہوں گے. ہائے رے 4 سال کی سکینہ کربلا کے میدان. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ جب بچی باپ کے سینے سے لپٹنا چاہتی تھی، باپ کے جنازے پر جانا چاہتی تھی، کبھی شیور کے تماچے پڑتے تھے، کبھی شیور کے تعزیانے پڑتے تھے، ہر قدم پر پکارتی تھی واہ حسینہ واہ عباسہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب انقلب. ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے نمازوں، روزوں، دعاؤں، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. معبود جو کردار، جو پاکیزگی، جو زوجیت کا انداز شہزادی خدیجہ الکبریٰ کا تھا، بطور خاص ہماری خواتین کو وہ انداز اپنانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ تقویٰ کی جو خصوصیات امیر کائنات نے بیان فرمائی ہیں اپنے وجود میں لانے کی کوشش کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت، برکت، وسعت عنایت فرما. مقروضوں کے ہر قرض کو غیب سے ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے ہر مظلوم کی حمایت فرما، ہر ظالم کو نیست و نابود فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کچھ سورہ فاتحہ کی درخواست کی جائے گی، آپ تشریف رکھیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بیٹا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زیرا بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بنت فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی،
جناب حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق علی، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا بائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد منیس، دولت بانو علی محمد منیس، سغرا بائی نظر علی، حسین علی علادین پوناوالا، رقیہ بائی محمد علی، زرینہ بائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس بھائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا، فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب کانانی، عزیز فدا حسین سومانی، فدا حسین سومانی، نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیارا علی سومانی، قاسم علی سومانی، سغرا بھائی لال جی سومانی فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی علی بھائی سومانی، پیر بھائی گویم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بانو نور محمد، شیر بانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرا بانو بنت محمد علی بالجی، سکینہ بھائی جوزے پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت محمد فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد راجپر، شابان علی نور محمد راجپر، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم بالجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی، عبدالرسول، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیروانو رحمۃ اللہ، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، امیر علی احمد علی، جابر علی حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، حیدر علی دال والا، جیراج اور کھوجا فیملی کے رشتہ دار، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، عمیر شجاع، مریم بنت شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیس بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی محمد بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بھائی بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمۃ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، شابان علی بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ، وسرام اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، محسن علی اکبر علی دیوی کا والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زینینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر غلام عباس، برکت علی محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد، سکرا بھائی زوجے اکبر علی، حسن علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجے
داؤد علی اللہ رکھا قاسم علی کلثوم بھائی ڈایا بھائی علی رضا ابن داؤد علی علی محمد قاسم علی زیرا بانو زوجہ علی محمد زرینہ بھائی بنت بچو بھائی حسین علی علی محمد غلام عباس بابا معصوم علی معصومہ اللہ رکھا حیدر علی نور محسن علی رضا پیرانی اور ان کے رشتہ دار طاہرہ بانو حیدر علی لاکھانی اور ان کے رشتہ دار پالیتانہ والا رشتہ دار قاسم علی ابن جمال روشن بانو بنت خان محمد عنایت علی عبد الرسول شہاب الدین غلام عباس علی محمد عبداللہ منیرہ بنت شیر علی فاضل کنیز فاطمہ بنت امیر علی فرزانہ روشن علی کرجت والا حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی اور رضیہ بھائی عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بھائی بنت محمد کھمجی یاسمین بنت اکبر علی زیب النساء بنت رجب علی عابد حسین محمد حسین محسن علی حسن علی سجاد علی رجب علی کیراوالا رجب علی غلام حسین سایانی زیرا بانو بنت قاسم علی حبیب فدا حسین آزاد لیلا بانو حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سغرا بھائی لدہ بھائی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شابان علی گلبانو بنت کریم خمجی منہاس علی لاکھانی فضا بانو بندے علی رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین بانو بنت حسین علی مرچند اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ محمد حسین امیر علی زبیر عبد الحسین کانانی سغرا بانو بنت حاجی بھائی امیر علی زبیر بھائی اور ان کی فیملی شیربانو بھائی زوجہ عبد الحسین فاطمہ بھائی حاجی بھائی اور ان کے رشتہ دار زہرا بنت حسن علی والجی جاوید وزیر علی دال والا دوست محمد لاکھانی فیروزہ بنت بچو بھائی عابدہ بنت دوست محمد رمضان علی کھیتانی رضا حسین بادامی فدا حسین فضا بانو جیون زبیر بھائی اور پٹیل فیملی یوسف علی جمانی خیر النساء جمانی اور ان کے رشتہ دار پارپیا دتو اور بندے علی فیملی کے تمام رشتہ دار مرحومین تمام مراج کرام مرحومین تمام علماء عظام مرحومین اس امام بارگاہ کے مرحوم کارکنان اور ارکان مرحومین مولانا سب کے مرحومین ہم آپ سب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت